السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ دیکھیے ویورس، 2 دن گزر گئے لیکن پانی کا ویو دیکھیے ذرا، باہر کا ویو دیکھیے ذرا، پانی ہی پانی ہے ابھی بھی ہر طرف۔ میں اس وقت چھت پر موجود ہوں۔ یہاں بچیوں کا درس ہے، 2nd فلور پہ ہوں، اور کچھ یہ ویو ہے۔ یہ بچیوں کے درس کا ایک دروازہ یہ ہے۔ آج چونکہ سنڈے ہے، یہاں پر کلاس نہیں لگی ہوئی، تو یہ حال ہے۔ یہاں پر دریاں صفیں وغیرہ بچھتی ہیں اور یہاں پر کلاس لگتی ہے بچیوں کی۔ ایک دروازہ یہ ہے بچیوں کے درس کا، یہ مین انٹرنس ہے، اور اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں، اور ایک دروازہ یہ ہے، یہ قاریہ جو ہیں بچیوں کو پڑھاتی ہیں ان کا روم ہے۔ یہ کھڑکی ہے ان درس میں۔ ابھی درس کا کافی کام رہتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پنکھے لگنے والے ہیں، تو پنکھے اور لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ ابھی لگنی ہے۔ ابھی کچھ یہ عرصہ ہوا ہے یہ سٹارٹ کیے ہوئے۔ اس سے پہلے میں بچیوں کو پڑھاتی تھی گھر میں، تو میرے پاس بھی کافی زیادہ بچیاں آتی تھیں، آلموسٹ 30-35 بچیاں آتی تھیں، بڑی بڑی بھی اور چھوٹی بھی، خواتین بھی تھیں جن کو میں قرآن پاک پڑھا رہی تھی۔ تو ابھی ہم نے قاریہ رکھی ہیں بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے، تو ابھی بھی بچوں کی کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ کی ہے، دوبارہ سے کام ہو رہا تھا۔ یہاں پر یہ ماربل وغیرہ لگوایا ہے اور کچھ اور کام تھا، دروازے وغیرہ یہ۔ تو اب دوبارہ سے کلاسز سٹارٹ کی ہیں، تو اب قاریہ پڑھاتی ہیں بچیوں کو۔ تعداد ابھی کچھ کم ہے لیکن ابھی بھی کافی بچیاں پڑھ رہی ہیں یہاں پر۔ تو نیچے جو ہے بچوں کا درس ہے، وہاں پر لڑکے قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن یہ چھت سے اوپر سے اگر نیچے دیکھیں تو وہ قاری صاحب ہیں، اور یہ کچھ اوپر سے نیچے کا ویو ہے۔ تو انشاءاللہ کل اپنی ویڈیو میں آپ کو نیچے بچوں کا درس دکھاؤں گی اور بچوں سے باتیں بھی کریں گی، اور انشاءاللہ بچیوں کی کلاس بھی دکھاؤں گی۔ دین کا کام ہمیں کرتا رہنا چاہیے زندگی میں، کہ یہی ہمارے کام آئے گا نیکسٹ لائف میں، آگے کی زندگی میں، آخرت میں، کیونکہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہم لوگ دنیا میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں رہتی، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری ابدی زندگی ہے۔ ہم لوگ اپنی روزی کمانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر بات، ہر رشتہ، سب کچھ بھول جاتے ہیں، بس پیسے کی دوڑ میں لگ پڑتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر اگلا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں پر ہم سے سوال جواب ہوں گے، پوچھ گچھ ہوگی، تو پھر وہاں پر ہم کیا چہرہ لے کر جائیں گے، یا ہم کیا جواب دیں گے، کس منہ سے جائیں گے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ یہ ویورس ہمارا کچھ اوپر جانے کا ویو ہے، یہ سیڑھیاں ہیں، ہم اوپر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں کاکا،
ان کا نام فرحان ہے اور ہم انہیں پیار سے کاکا کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس رہتے ہیں, 2 بھائی ہیں. ان بیچاروں کے ساتھ بھی تھوڑا مس ہیپ ہوا ہے. ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کی سیپریشن ہو چکی ہے اور بچے بیچارے جو ہیں وہ درس میں بھیج دیے گئے ہیں. ان کی والدہ نے بھی اور شادی کر لی ہے اور والد نے بھی. تو لیکن اثر ان بچوں پہ پڑ رہا ہے, بیچارے ماں باپ سے محروم ہو گئے ہیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ہوں نا ماں اور باپ کی جگہ. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو وہ ساری کمی میں پوری کر رہی ہوں اور آئندہ بھی کروں گی. یہ ویورس میں نیچے آ گئی ہوں, سیکنڈ پورشن پر ہی ہوں لیکن آگے آ گئی ہوں. میں چل چل کے تھوڑا تھک گئی تھی, تو کیوں نہ ہم تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں یہاں بیٹھ کر. اور اذان بھی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر نیچے چل کے نماز بھی پڑھیں گے. جی ویورس, یہ دیکھیں یہ بچیوں کے درس میں لگنے کے لیے پنکھے منگوائے ہیں. رات پنکھے آئے ہیں, یہاں پر یہ 5 پنکھے لگیں گے. تو ویورس میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ اچھا کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہی کچھ ایسا کر جانا چاہیے کہ اس کی آخرت کے لیے وہ سبب بنے نیکیوں کا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر کوئی مسجد بنوا کے جائے کہ جہاں پر نمازیں پڑھتے رہیں نمازی اور اس کو ثواب ملتا رہے. مدرسہ ہے, مدرسہ بنوا دیں, نہیں بنوا سکتے اس میں حصہ ڈالیں. کسی غریب مسکین کی مدد کریں, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں. ہمارا دین تو ایسا ہے کہ یہاں پر بھوکے کتے کو کھانا کھلا دینے سے بھی جو ہے یا پانی پلا دینے سے بھی ثواب اور جنت جو ہے اس کی بشارت دی گئی. تو ہمیں اپنی لائف پہ اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور سکے. کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بعد ہمیں کوئی پڑھ کے بخشے گا نہیں بخشے گا, یا ہمارے اعمال کے لیے یا ہماری بخشش کے لیے کوئی کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا. ہم اپنی ساری زندگی جو ہے جھوٹ میں دھوکہ دہی میں گزار دیتے ہیں, دوسروں کا حق مارتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. جب بات ہوتی ہے جی ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کر رہے ہیں, لیکن کیسے؟ دھوکہ دہی سے, کسی کا حق مار کے. لیکن پھر آخرت میں کیا ہے؟ ایک تو سزا ہے, دوسرا یہ کہ وہی اولاد جو ہے وہ کل کو آپ کو پوچھتی بھی نہیں ہے, یاد بھی نہیں کرتی. تو پھر انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کرے, نیک راستے پر چلے, جو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتایا ہے اس پر چلے. اچھے اعمال خود کریں, آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی اچھے اعمال کرے گی. اگر ہم مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی ڈھول بجانے والا ہوگا تو اس کی اولاد بھی کل کو ڈھول ہی بجائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر انہی کو فالو کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے خود جھوٹ بولیں گے اور ان سے کہیں گے کہ نہیں بیٹے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولنا غلط بات ہے, بری عادت ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور ہماری اولاد جو ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس پہ عمل کریں تاکہ ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر اس پر عمل کرے, اس کو فالو کرے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آپ سے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.